کسی نے بہت خوب کہا ہے کہ خدا جس بندے پر مہربان ہوتا ہے اسے اپنے کلام اور الہام کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال۔ پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ سبوں کی خدمت میں شالوم، سلام اور السلام علیکم۔ اس نیک دعا کے ساتھ ہم پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں کہ آپ جہاں کہیں پر بھی ہوں سلامتی کے ساتھ ہوں، اپنے عزیز و اقارب اور پیاروں کے ساتھ آپ ہمیشہ خدا کی برکت اور رحمتوں کے حصار میں ہوں، آمین۔ پچھلے ہفتے ہم ذکر کر رہے تھے مسجد اقصیٰ کا، اور 17ویں سورہ ہے جو قرآن کی سورہ بنی اسرائیل، سورہ الاسراء، اس کی دوسری آیت کا ہم نے حوالہ دیا تھا، اور یہ بہت لنک کرتا ہے کس کے ساتھ؟ مقام و فضیلت اسرائیل اور بنی اسرائیل کے ساتھ۔ اور اس کی وجوہات یہ تھیں کہ ہم نے اس لیے یہ حوالہ دیا تھا کہ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر کوئی مسلمان بہن بھائی یا جماعتیں، آرگنائزیشن، تنظیمیں یا ان کے اسکالر اسرائیل کو برا کہتے ہیں تو وہ حضرت یعقوب کو نہیں کہتے، وہ تو ملک اسرائیل کو کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم نے جو حوالہ عرض کیا تھا وہ قرآن شریف کی 17ویں سورہ اس کی دوسری آیت سے تھا، اور اس کے اندر بھی ایک آج خاص بات ہے جس کے اوپر آپ کے ساتھ جو ہے ہم روشنی ڈالیں گے اور مل جل کے ہم سیکھیں گے۔ اس میں ذکر آیا تھا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات، کہاں پر؟ مسجد حرام سے، یعنی مکہ سے لے کر، اور پھر کہاں پر؟ الی مسجد الاقصیٰ، مسجد اقصیٰ تک لے گئی۔ اور پھر کیسے؟ الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا، کہ وہاں کا جو ماحول ہے، یعنی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، اور یہ جو قرآن شریف میرے پاس موجود ہے، آپ اس کو ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ مسجد اقصیٰ کا یعنی بیت المقدس۔ تو یہ عمومی عقیدہ ہے کہ جناب پیغمبر اسلام کو جو ان کی نائٹ جرنی تھی مسجد حرام سے لے کر، مکہ سے لے کر پھر بیت المقدس تک، یعنی ملک اسرائیل کے اندر اور فلسطین کے اس علاقے میں لے جایا گیا، اور وہاں کا ماحول بیان کر دیا گیا ہے کہ وہ خالی پاک سرزمین نہیں ہے، ارض مقدس نہیں، ہولی لینڈ نہیں ہے، بلکہ اس کا ارد گرد کا جو ماحول ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ برکتوں سے بھرا ہوا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ برکتیں ہیں۔ اور پھر یہاں پر بہت ہی بات زبردست لکھی ہوئی ہے، جو لکھا ہوا ہے کہ نیبرہڈ ویئر آف وی ہیو بلیسڈ، یعنی اس کی جتنی سراؤنڈنگ ہے، حولہ ماحول، ارد گرد کی جتنی لینڈ ہے، وہ سب کے اوپر جو ہے برکات موجود ہے، اور وہاں اللہ کی خاص نشانیاں موجود ہیں۔ اور یہ بھی عرض کر دوں کہ آپ کو پتہ ہے میکسیمم، یعنی جتنی بھی تعداد لگائی جائے، اگر مسلمان بہن بھائیوں کا عقیدہ یہ کہ 1,24,000 پیغمبر آئے، 1,44,000 پیغمبر آئے، تو آپ ذرا ان کی ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں کہ وہ آئے کہاں؟ وہ جناب بنی اسرائیل اور پھر اسرائیل کی اولاد اور ذریت کے اندر سے آئے، اور وہاں ہی کتابیں آئیں۔ لیکن یہاں پر جو تذکرہ کیا گیا ہے کہ مسجد اقصیٰ، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اس کے لیے کچھ چند باتیں میں آپ کے ساتھ بیان کر دوں کہ یہ اقصیٰ کا مقصد کیا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اقصیٰ کا جو لفظ ہے یہ قرآن میں 5 بار جو ہے وہ مذکور ہوا ہے 3 ڈیفرنٹ ماخذ سے، یعنی 28ویں سورہ ہے اور اس کی 20ویں آیت کے اندر ہے، 36ویں سورہ ہے اور اس کی 20ویں آیت کے اندر ہے، 17ویں سورہ اور اس کی جو پہلی اور دوسری آیت ہے وہ ہم نے عرض کی ہے، پھر 8ویں سورہ اور اس کی 42 ورس کے اندر ہے، اور پھر اسی طرح جو ہے وہ 19ویں سورہ ہے اور اس کی 22ویں آیت کے اندر موجود ہے۔ تو کیا ہم یہ دیکھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ یہاں پر تو اگر اس
مترجم نے یا انٹرپریٹر نے مسجد اقصیٰ کا مسجد الاقصیٰ کا ترجمہ کر دیا ہے یعنی بیت المقدس، یعنی جو ہے وہ پہلا قبلہ اول جو ہے اس کی طرف جو ہے وہ لے جایا گیا ہے۔ تو کیا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دوسرے حوالہ جات میں بھی قرآن کی یہی مراد ہے یا کچھ اور مراد ہے؟ تو آئیے 28ویں سورہ قرآن کی دیکھ لیتے ہیں اور اس کی 20ویں آیت۔ اس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ یہ معاملات جو ہیں وہ ہیں کیا اور کس طرح سے قرآنی تعلیمات کو بھی ہم مد نظر نہیں رکھتے ہیں۔ تو اب یہاں پر دیکھتے ہیں، لکھا ہے وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ۔ میں پورا حوالہ نہیں پڑھوں گا کہ ہم نے اور بھی اس موضوع کے اوپر بات چیت کرنی ہے۔ لکھا اور ایک شخص شہر کی پرلی طرف سے دوڑتا ہوا آیا۔ اب پرلی طرف کا جو ترجمہ کیا گیا ہے and a man came from the uttermost part of the city۔ تو اب ناظرین کو یقیناً برکت ملے گی اور سیکھنے کے لیے کہ مسجد الاقصیٰ کا مطلب بیت المقدس والی مسجد نہیں ہے، کیونکہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اٹر موسٹ پارٹ آف دا سٹی۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس اقصیٰ کا مطلب کیا ہے؟ فارتھسٹ اینڈ، یعنی سب سے دور یا اختتامی سرحد جو ہے اس کا نام ہے۔ تو آپ دیکھیے اگر مترجم نے کیا غلطی کی ہے، مسجد اقصیٰ کا ترجمہ کیا یعنی بیت المقدس، کہ پیغمبر اسلام کو مسجد حرام سے بیت المقدس تک لے جایا گیا ہے، قبلہ اول تک لے جایا گیا ہے، اسرائیل تک لے جایا گیا ہے، ملک فلسطین کے اندر لے جایا گیا ہے، ہولی لینڈ کے اندر ارض مقدس میں لے جایا گیا ہے۔ بٹ قرآن کی 28ویں سورہ جس کو سورہ القصص دا سٹوری کہتے ہیں، اس کے اندر اقصیٰ کا مطلب بیت المقدس نہیں ہے۔ یہ ایک حوالہ میں لایا ہوں۔ اب دوسرا حوالہ دیکھ لیجئے، 36ویں سورہ ہے قرآن کی اور یہ بہت مشہور سورہ ہے، اور 36ویں سورہ کا نام ہے سورہ یاسین، اور اس کی بھی آیت نمبر 20 میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ اقصیٰ کا مطلب قطعی طور پر وہ نہیں ہے۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، اور شہر کے پرلے کنارے، پرلے کنارے کا مطلب کیا ہے؟ دور کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا اور کہنے لگا اے میری قوم پیغمبروں کے پیچھے چلو۔ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبَعُوا مُرْسَلِينَ، کہ تم رسولوں کے پیغمبروں کے پیچھے چلو۔ تو اس دوسرے حوالے میں بھی اقصیٰ کا مطلب بیت المقدس یا جو وہاں پر گھر ہے خدا کا، پہلا گھر، اور آج بھی سارے مسلمان یہی کہتے ہیں کہ بیت المقدس کی آزادی تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی، اسرائیل کی بربادی تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی۔ تو یہ پیارے مسلمان بہن بھائیوں، طالب علموں، سیاستدان ہوں، آپ اساتذہ ہوں، آپ سکولرز ہوں، قرآن کو ہمیں پڑھنا تو چاہیے نا کہ اقصیٰ کا مطلب کیا ہے۔ یہ دوسرا حوالہ ہے۔ تیسرا جو حوالہ ہے وہ 8ویں سورہ ہے قرآن کی اور اس کی آیت نمبر جو ہے 42 یہ اس کو بھی آپ دیکھ لیں اور اس کے اندر سے بھی آپ کو ملے گا کہ اقصیٰ کا مطلب جو ہے سورہ الانفال اور اس کی ورس نمبر ہے 42۔ اس کے اندر جو لکھا ہے وہ بھی میں آپ کی نظر کرتا ہوں کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ہم جو چاہیں وہ معنی جو ہے وہ اپنا دیں اور پھر ہمارے ساتھ اختلاف کرنے والا کوئی بھی موجود نہ ہو اور ہم کہتے جائیں کہ ہاں جی جو ہم کہتے ہیں وہ دنیا مانتی جائے۔ یہاں پہ لکھا ہے جس وقت تم قریب کے ناکے پر تھے اور کافر بعید کے ناکے پر۔ اب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اس کا جو ماخذ ہے وہ کیا ہے؟ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ، یعنی یاد رکھیے اس کا ماخذ جو ہے اقصیٰ کا وہ بھی بیان کر دیا گیا ہے کہ اگر اس کو جو ہے قصویٰ بھی کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ And when you were on the near bank of the valley and they were on the farthest bank، یعنی دور کے اس کنارے پر تھے۔ تو یہاں کا مقصد کیا ہے؟ یہاں دوری مراد ہے، farthest end، اور پھر اس سے مراد کیا ہے؟ یہ دور کا علاقہ جو ہے اس سے مراد ہے۔ اور آخری حوالہ دے کے پھر مسجد اقصیٰ کے اوپر اور بات کریں گے۔ 19ویں سورہ قرآن کی سورہ مریم اور اس کی 22ویں آیت، 19ویں سورہ اور 22ویں آیت، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ اقصیٰ کا جو ترجمہ کیا گیا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ کو راتوں رات کہاں لے گی؟ مسجد حرام سے لے کر
مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس میں اسرائیل میں لے گئے اور یہاں پر پہلا قبلہ وہاں لے گئے. کیا 5 حوالے جو قرآن کے اور موجود ہیں ان سے مراد بھی یہی ہے؟ تو 19ویں سورہ اور اس کی 22ویں آیت میں یہ مرقوم ہے. آپ خود سے اس کا جو ہے وہ انالیسس کر سکتے ہیں کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ جو باتیں جو ہیں وہ قرآن نے بیان کی ہیں اس کو ہم اس طرح سے نہ سمجھیں. یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس بچے کے ساتھ حملہ ہوگی اور اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئیں مکانن کسیان. یہ قرآن شریف کی 22ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب وہ حضرت مریم کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کہاں چلی گئی ہیں. اینڈ شی کنسیوڈ ہم اینڈ شی withdrew with him to a far place. تو مسجد اقصیٰ کا جو ذکر ہے اس کا مطلب بیت المقدس والی ہولی لینڈ والی اسرائیل کے اندر جو خدا کا گھر ہے وہ مراد نہیں ہے. شہر یروشلم کے اندر جو خدا کا گھر ہے وہ مراد نہیں ہے، جو کہ 17 سورہ کے اندر بیان کیا گیا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی. اب تھوڑا سا آگے بڑھیں گے. یعنی قرآن کے ہم نے 5 حوالہ جات پڑھے ہیں اور جو پہلا حوالہ تھا وہ سورہ بنی اسرائیل کا یعنی الاسراء کا ہے کہ وہاں پر بھی بریکٹ میں لکھا ہے کہ مسجد اقصیٰ کا مراد یہ ہے بیت المقدس والی. تو ہم نے عرض کیا کہ دیگر قرآن کے حوالہ جات یہ نہیں کہتے کہ یہ مسجد اقصیٰ کیوں نہیں ترجمہ کیے، جہاں جہاں بھی اقصیٰ کا لفظ ہے اس کا ترجمہ یہ کیوں نہیں کیا گیا کہ بیت المقدس بیت المقدس، بلکہ ہر جگہ آپ نے سنا اور سمجھا بھی اور دیکھا بھی کہ اس سے مراد فارتھسٹ اینڈ ہے، دور کا علاقہ ہے، اختتامی علاقہ ہے. اور اس سے مراد مسجد اقصیٰ نہیں ہے کیونکہ مسجد اقصیٰ جو ہے وہ پیغمبر اسلام کے دور میں موجود ہی نہیں تھی. یہ بالکل کلیئر کٹ بات ہے کہ وہ تو بعد میں کئی سالوں جا کر بعد میں بنی ہے، کئی ڈیکڈ بعد میں جا کر بنی، کئی دہائیاں جا کر بعد میں بنی ہے. تو وہ تو یاد رکھیے پیغمبر اسلام میں کے دور کے اندر مسجد اقصیٰ موجود ہی نہیں تھی. تو پھر وہ پاکزاد کیسے ان کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس ہولی لینڈ یروشلم میں لے گئی. الواقدی نے، یہ بہت بڑے معتبر رائٹر ہیں، اپنی کتاب جو ہے کتاب التاریخ والمغازی کے اندر جو لکھا ہے اور اس کا انگلش ترجمہ بھی پڑھ سکتے ہیں بک آف ہسٹری اینڈ دا کمپینز، اس کے اندر بھی اس نے اس بات کو لکھا ہے کہ یہ مسجد اقصیٰ جو ہے اس سے مراد یہ ہے دور کی جگہ مراد ہے. اور پھر الجارانہ مسجد اقصیٰ جو ہے آج بھی موجود ہے سعودی عرب کے اندر، اور یہ مکہ سے آج کل کے کلومیٹر کی کیلکولیشن میں کوئی 28 کلومیٹر دور ہے. تو 2 مساجد کا ذکر ملتا ہے. ایک مسجد جس کو اقصیٰ کہا گیا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ دا فارتھسٹ ماسک یعنی دور کی مسجد. اور پھر ایک اور مسجد ہے مسجد الادنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی قریب کی مسجد، دا کلوزسٹ ماسک. تو 2 مسجدیں کا ذکر ملتا ہے، مسجد اقصیٰ یعنی دور کی جگہ، اور پھر مسجد الادنا یعنی کلوزسٹ ماسک. تو یہ 2 مسجدوں کا ذکر ہے. آپ کے اس کے اوپر مزید پڑھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں کہ یہ بات نہیں تھی کہ راتوں رات نائٹ جرنی ہوئی اور پیغمبر اسلام کو جو ہے، ہاں یہ بالکل قرینے قیاس لگتا ہے. اور اس کے اوپر بہت سارے جو مسلم رائٹر ہیں ان کا اختلاف موجود ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو معراج ہے کہ واقعتاً پیغمبر اسلام آسمانوں پر چلے گئے کہ نہیں. وہ کہتے ہیں یہ روحانی طور پہ تھا. اور پھر جب حیات محمد کا مصنف محمد حسین ہیکل بھی یہ لکھتا ہے کہ اس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ نے یہ واقعہ بیان کیا تو آپ کی قریبی رشتہ دار آپ کو کہنے لگی کہ یہ لوگوں کو مت بتائیں. اور پھر مسجد کا جو تعلق ہے 17ویں سورہ اس کی پہلی دوسری آیت کے اندر موجود ہے، اس سے مراد بیت المقدس نہیں ہے بلکہ یہ مکہ ہی کے اندر ایک دور کی جگہ کا نام ہے. اور مسجد اقصیٰ 2 مساجد کا ذکر ملتا ہے، اور مسجد الادنا، اور ان کے انگلش تراجم یہ ہے دا فارتھسٹ ماسک کا مطلب مسجد اقصیٰ دور کی مسجد، اور 28 کلومیٹر ہے مکہ سے. تو وہاں سے مکہ سے 28 کلومیٹر دور نہ کہ بیت المقدس کے اندر. اور پھر جو اسراء کا لفظ ہے وہ 8 بار قرآن شریف میں 3 سورتوں سے ماخوذ ہے. یعنی قرآن شریف میں جو ہم نے 17ویں سورہ کے اندر پڑھا تھا کہ پاک ہے وہ ذات
جو اپنے بندے کو راتوں رات جو ہے وہ لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. تو آپ نے ناظرین جانا کہ مسجد اقصیٰ سے کیا مراد ہے. اور پھر ابھی ہم یہ بتاتے ہیں یہ لفظ جو اسرا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ، تو یہ اسرا کا مطلب جو ہے وہ کیا ہے. تو اس کو ہم ایک دو حوالہ جات میں سے پڑھ لیتے ہیں کہ بیسیکلی اس سے مراد کیا ہے. سورہ 11 ہے قرآن شریف کی اور اس کی 81 ورس ہم یہاں آپ کے ساتھ عرض کرتے ہیں. سورہ 11 سورہ ہود اور اس کی ورس نمبر جو ہے وہ 11:81. یہاں پہ لکھا ہے کالو یلو تو انا رسول ربکا لن یسلو علیکا فاسر باہلکا بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احدا الا امرتک. فرشتوں نے کہا کہ لوط ہم تمہارے پروردگار کے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، تو کچھ رات رہے سے اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو. تو اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر بھی لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے یسلو، اور پھر آگے لکھا ہے الیکا فاسر باہلکا، تو لے کر چل پڑ. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسرا کا مطلب معراج کی رات ہے، بلکہ اسرا کا مطلب ہے جا کر آپ لے کر ساتھ ان کو چلے جاؤ. اور یہ قرآن نے اور جگہوں پر بھی استعمال کیا ہے. اور اسی طرح پھر سورہ 15 کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے، 65ویں آیت کے اندر 89:4 کے اندر استعمال ہوا ہے. اور پھر اس طرح 17ویں سورہ کی پہلی آیت میں اور 20ویں سورہ کی 77 ورس کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے. اور پھر اسی طرح سورہ مریم کے اندر جو ہے اس کی 24ویں آیت کے اندر اسرا کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا. آئیے ذرا دیکھ لیتے ہیں. 19ویں سورہ ہے اور اس کی 24ویں آیت کے اندر بھی یہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. اور 24ویں آیت کے اندر تو یہ جو سارے حوالے جات ہم دے رہے ہیں یہ اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ واقعتاً جو قرآن کہتا ہے وہ کیا ہے اور جو لوگ آپ کو سنا رہے ہیں آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں وہ کیا ہے. تو اس لیے پیارے عزیزو جہاں جہاں بھی قرآن شریف کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے اس کا جو مطلب ہے وہ یہ نہیں کہ صرف جو ہے وہ ایک ایسی بات ہے جو قرآن کے ساتھ اٹیچ کر دی گئی ہے کہ دیکھیں جی اسرا کا مطلب ہے کہ وہ لے کر چلا گئے اور پھر رات معراج کی ہو گئی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر 24 آیت میں جو واقعہ درج ہے لکھا اس وقت ان کے نیچے کی جانب سے فرشتہ نے ان کو آواز دی کہ غمناک نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جو ہے تحت کا سریا جاری کر دیا ہے. تو قرآن شریف جو ہے وہ بالکل ان باتوں کے اوپر وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے جو اس کے الٹ عام لوگ جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں، اس کا تعلق قرآن کے ساتھ نہیں بنتا ہے. تو گویا ہم آپ سے یہ عرض کر رہے ہیں آج کے اس پروگرام میں کہ پہلی بات یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ جو ہے وہ پیغمبر اسلام جناب محمد کے دور میں موجود ہی نہیں تھی، اور پھر اس سے مراد جو ہے وہ قطعی طور پر بیت المقدس ہولی لینڈ والی یا یروشلم والی جو خدا کا گھر ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد تو فارتھس اینڈ یعنی فارتھس موس اور کلوزس موس، اور ان دونوں مساجد کا تعلق جو ہے وہ مکہ کے ساتھ ہے، عرب کے ساتھ ہے، اور وہ علاقہ مختلف ہے. اس کے بارے میں قرآن شریف نے یہ بیان نہیں کیا، بلکہ یاد رکھیں اصل حقیقت جو ہے آج کل ریسرچ کا دور ہے، تحقیق کا دور ہے، اور جب آپ تحقیق میں سے گزرتے ہیں تو کوئی بات آپ سے چھپا کر نہیں رکھی جا سکتی ہے. چند حوالے جات ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ واقعتاً فضیلت اسرائیل و بنی اسرائیل کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. آئیے دیکھتے ہیں سورہ بقرہ اور اس کی 40ویں آیت. سورہ بقرہ ہے اور اس کی آیت نمبر 40 ہے. یہاں پر قرآن نے کیا بیان کیا؟ لکھا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت اللتی وانتم علیکم وعوفو. لکھا ہے اے آل یعقوب. تو جب جو ترجمہ میں اپنے پروگرام میں کر رہا تھا وہ خود
رائٹر نے, انٹرپریٹر نے جو ہے وہ کر دیا ہے اے آل یعقوب, یا بنی اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟ اے آل یعقوب میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے, اور اس اقرار کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا, اور میں اس اقرار کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا, اور مجھ سے ڈرتے رہو. تو یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ بڑے بڑی برکات اور فضیلتیں جو ہیں وہ خدا کی ذات نے بنی اسرائیل کو دی ہیں, اس کے اوپر نعمتوں کو پورا کیا ہے, اور ان کی نعمتوں کا کوئی شمار نہیں کر سکتا ہے. اس لیے یاد رکھو پیارے عزیزو کہ جتنا بھی ہم اپنی کڑواہٹ یا اپنی بیٹرنس سے کام لیں, لیکن خدا کی دی ہوئی برکتوں کو ہم کم نہیں کر سکتے. خدا کی دی ہوئی برکتوں کو ہم تبدیل کبھی بھی نہیں کر سکتے ہیں. پھر سورہ بقرہ کی 47ویں آیت کے اندر جو مرقوم ہے وہ آپ کے پڑھ کے سناتا ہوں. اے یعقوب کی اولاد میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے, اور یہ کہ میں نے تم کو جہانوں کے لوگوں پر فضیلت بخشی ہے. آلدو ترجمہ بہت ویک ہے, اور یہاں پہ لکھا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. عالم نہیں کہا بلکہ لکھا ہے اے یعقوب کی اولاد. اب آپ کو بالکل صحیح انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے کہ اس سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد. اور ان کو کیا کیا پکارا گیا ہے؟ یا بنی یعقوب نہیں کہا گیا, یا بنی اسرائیل کہا گیا ہے. اے اسرائیل کے بیٹو, اے اسرائیل کی اولاد, میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر انعامات کیے تھے. اور کیسے انعام کیے تھے کہ فضلنا علی العالمین, میں نے تم کو کیا کیا ہے؟ فضلتکم علی العالمین, میں نے تم کو تمام جہانوں پر جو ہے وہ سربراہی دی ہے, فضیلت بخشی ہے, تمہیں میں نے اونچا کیا ہے اور مقام و منصب دیا ہے. پھر سورہ بقرہ کی 122 آیت, چند آیات میں پڑھوں گا اور پھر ہم دعا کی طرف بڑھیں گے آج کے پروگرام کے اختتام کے وسیلے سے. یہاں پر سورہ بقرہ کی 122ویں آیت میں بھی لکھا ہے اے بنی اسرائیل. پھر یہ نہیں لکھا یا بنی یعقوب, نہیں لکھا یا بنی اسرائیل. تو جب بھی میرے پیارے عزیز دوستوں, بہنوں, بھائیوں, آپ کو کوئی اکسائے کہ اسرائیل کو برا کہو تو اسرائیل حضرت یعقوب کا نام ہے. ان کی اولاد کو برا کہو تو پھر بھی قرآن کے خلاف ہے. اور یہاں لکھا ہے کہ تم میرے احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے, اور یہ کہ میں نے تم کو کیا کیا, عام احسان نہیں کیا ہے. علیکم وانی فضلتکم علی العالمین, میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی ہے, تمام لوگوں پر فضیلت دی ہے. اگرچہ اردو ترجمہ ویک کیا گیا ہے, صرف یہ لکھا ہے کہ اہل عالم پر فضیلت دی ہے, لیکن عربی ٹیکسٹ کے اندر لفظ جو ہے وہ عالمین ہے. اور پھر یہاں پہ قرآن یہ بیان کر رہا ہے مائی فیور ود آئی فیور یو, ہاؤ آئی پریفر یو ٹو آل کریچرز, یعنی تمام مخلوقات کے اوپر میں نے تم کو فضیلت دی ہے, برکات دی ہیں, میں نے تمہیں بڑھایا ہے. اور سورہ بقرہ کی ایک اور آیت جو ہے وہ میں پڑھ کے سنا دوں, 246 آیت ہے, تاکہ فضیلت کا بھی ہمیں پتہ چلے کہ اس کے اندر کیا فضیلت بیان ہوئی ہے. لکھا بھلا تم نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا جس نے موسیٰ کے بعد اپنے پیغمبر سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم خدا کی راہ میں جہاد کریں. پیغمبر نے کہا کہ تم کو جہاد کا حکم دیا جائے تو عجب نہیں کہ لڑنے سے پہلو تہی کرو. وہ کہنے لگے کہ ہم راہ خدا میں کیوں نہ لڑیں گے جبکہ ہم وطن سے خارج اور بال بچوں سے جدا کر دیے گئے. لیکن جب ان کو جہاد کا حکم دیا گیا تو چند اشخاص کے سوا سب پھر گئے. خدا ظالموں سے خوب واقف ہے. اس آیت کے اندر بھی لکھا ہے بھلا تم نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت, بنی اسرائیل من بعد موسیٰ. تو یہاں پر وہ تقاضا کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے جو ہے ایک بادشاہ کو مقرر کر دیا جائے. اور یہاں پر بھی قرآن نے کس کو ہائی لائٹ کیا؟ بنی اسرائیل کو. بنی کا مطلب بیٹے, اور پھر اسرائیل حضرت یعقوب کے بیٹے, اسرائیل کے بیٹے. تو بنی اسرائیل ہی اس کا ترجمہ کیا گیا ہے. حالانکہ اس کا یہ بھی ترجمہ بن سکتا ہے یعقوب کے بیٹے, اور اگر آپ یعقوب کہہ لیں یا اسرائیل کہہ لیں ایک ہی بات ہے. تو ہمیں آئندہ سے کبھی بھی ایسی غلط بات یا گناہ نہیں کرنا ہے. اور یہاں ایک انٹرسٹنگ بات بتا دوں کہ جس بادشاہ کا ذکر آیا ہے کہ بھلا تم نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا جس نے موسیٰ کے بعد اپنے پیغمبر سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں, تو اس بادشاہ کا نام نہیں ہے, اس بادشاہ کا نام نہیں ہے. لیکن میں عرض کرتا چلا جاؤں گا طالب علموں کے لیے
प्यारे बहन भाइयों के लिए, मसीही बहन भाइयों के लिए, और फिर किन के लिए? मुसलमान बहन भाइयों के लिए, कि आप बाइबल मुकद्दस में से फर्स्ट सैमुएल, पहला सैमुएल और उसके चंद अबवाब आप पढ़ेंगे तो आपको बड़ी बरकत मिलेगी। और उस बादशाह का नाम जो है मिल जाएगा 8वें बाब से लेकर 13वें बाब तक। जरा तफसील के साथ पढ़िए तो उस पैगंबर का नाम जो था वो सैमुएल था, और बाइबल मुकद्दस में ये मौजूद है कि बाद अपने पैगंबर से कहा कि आप हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दें, और उस बादशाह का नाम जो है वो साउल है। याद रखिए कि ये कुरान शरीफ का जो मतन है उसके अंदर लिखा है कि लोगों ने कहा कि अपने पैगंबर से कहा कि आप हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दें, तो ना तो उसके अंदर जो है वो बादशाह जिसको पैगंबर कहते हैं, बादशाह कहते हैं कि हमारे लिए पैगंबर से कहा कि हमारे लिए बादशाह मुकर्रर कर दें, उस पैगंबर का नाम जो है वो आपको पहले सैमुएल बाइबल मुकद्दस में से उसकी 8वें बाब से लेकर 13वीं बाब के अंदर जो है वो अपने पैगंबर का नाम भी मिलेगा, और फिर उस जो बादशाह का नाम है साउल उसका नाम भी मिलेगा, और पूरी एक तारीख और तफसील आपको समझने को मिल सकती है। प्यारे अजीज़ों, खुदा के हम शुक्रगुजार हैं जो हमें हर रोज़ फजल बख्शता है कि हम सच्चाई से वाकफ़ हों और वही सच्चाई हमें आज़ाद करती रहे। और ये सिर्फ एक मौका के लिए नहीं बल्कि आने वाले तमाम वक्तों के लिए मसीह यस्सु का फरमाने आलीशान मौजूद है कि जब भी आप सच्चाई का सामना करेंगे, सच्चाई आपको नुकसान नहीं कर देगी बल्कि आपको आज़ाद करेगी। खुदावंद का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, रब्बुल आलमीन का, जो कि तमाम कौमों और उम्मतों का रब है, कि उसने प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ को ये बरकत दी है कि हम ये इंतहाई अहम तरीन मौजू पर आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। वक्त हुआ जाता है कि हम दुआ करें। प्यारे आसमानी खुदा, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं आपके तमाम लोगों के लिए, अपने नाज़रीन के लिए, बहनों भाइयों दोस्तों अजीज़ों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, तेरा फजल चाहते हैं। हम सब के साथ हो बड़ी बरकत है, यीशु मसीह के नाम के वसीले से मांगते हैं, आमीन। नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। आपने प्रोग्राम मुलाहिज़ा किया दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ। हम आपके साथ नेक तमन्नाओं के साथ इजाज़त चाहते हैं और दुआ करते हैं कि अगले हफ्ते हम एक दूसरे को फिर मिलेंगे। आमीन। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया।